آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نور ہیں اور آپ بشر بھی ہیں، تو بے مثل نور ہیں، بے مثل بشر ہیں. تو جب جبریل آئے نا تو اصلی صورت میں تھے. تو جبریل کی جو نورانیت ہے اصلی صورت تھی وہ حضور کی بشریت پہ غالب آ گئی. تو جبریل غالب آ گیا، اس کا نور غالب آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب مناسبت نہ رہی، کیونکہ ادھر جسم کا غلبہ ادھر نور کا غلبہ. تو نور نور کو دیکھتا ہے، نور نور سے فیض حاصل کرتا ہے. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لباس بشریت کو چھوڑا اور آپ نورانیت میں چلے گئے اور لباس نور کو ملبوس ہو گئے، اس کو لپیٹ لیا اور اس کے لباس میں آگے جبریل سے اس صورت میں آ کے حضور نے وہ وحی لی. اور جب پھر جبریل کے تو حضور اسی صورت میں آگے پھر بشری صورت میں آئے. پھر شیخ فرماتے ہیں کبھی حضور غالب آ جاتے، کبھی حضور جبریل پہ غالب آتے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت جبریل پہ غالب آ جاتی. تو پھر جبریل مغروب رہتا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کو قبول کر لیتے. اس میں وہ انہوں نے نقطہ لکھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جب بعد نے کہا جب آیت وعدہ آتی تھی اور آیت بشارت آتی تھی، یعنی اللہ کی طرف سے خوشی کی آیت آتی، بشارت کی آیت آتی، وعدے کی آیت آتی، تو اس وقت حضور جبریل پہ غالب آ جاتے. اور جب آتی نا آیت وعید، ڈر کی، عذاب کی، تو سمجھو جب آیت وعدہ آتی ہے، بشارت آتی ہے، تو جمال والی وحی آتی ہے. اور جب عذاب کی آیت آتی ہے تو اللہ کے جلال کی وحی آتی ہے. تو کہا جب اللہ کی طرف سے وعید اور عذاب کی آیت آتی، وحی آتی، تو پھر اتنا جلال ہوتا کہ بشریت مصطفیٰ پہ خدا کے جلال کا غلبہ ہو جاتا. پھر حضور اس لباس سے نکل کر لباس نورانیت میں چلے جاتے کہ اب مناسبت چاہیے کہ اللہ کا جلال ہے اور مجھے اپنا جلال کے جلوے بھی دیے ہیں، جمال کے جلوے بھی دیے ہیں. تو پھر اس نورانی لباس میں آ کے اس جلال والی آیت کو قبول کرتے اور جب بشارت لے کے آتے تو اس میں جمال ہی جمال ہوتا. تو حضور سید عالم سے مسکراتے بھی، پھر حضور کی بشریت بھی جبریل پہ غالب آ جاتی. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟